السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1190۔ قابل احترام سامعین کرام اور باپردہ خواتین اسلام، آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مدینہ منورہ کی فضیلت اور اس کی زیارت کے آداب۔ ایک شخص جب حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ تڑپ اور یہ شوق ہوتا ہے کہ شہر رسول محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کی زیارت ہو جائے۔ لیکن ایک بات واضح رہے کہ مدینے کی زیارت یہ نہ تو ہمارے عمرے کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ہمارے حج کا کوئی حصہ ہے۔ ایک انسان اگر عمرے پر جاتا ہے اور مدینہ نہیں جاتا ہے تب بھی اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا عمرے پر۔ اسی طریقے سے ایک شخص حج پر جاتا ہے اور وہ نبی کے شہر نہیں جاتا یعنی مدینہ نہیں جاتا ہے تب بھی اس کا حج مکمل ہو جائے گا، اس کے حج میں کچھ بھی کمی نہیں رہ جائے گی۔ لیکن مسلمان ہونے کے ناطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہونے کی وجہ سے اس شہر کو دیکھنے کی تڑپ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان جب مدینہ پہنچتا ہے تو اس کے دل میں 3-4 جگہیں دیکھنے کی بے انتہا خواہش ہوتی ہے۔ نمبر 1، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر ایک حصہ ہے جسے ہم لوگ روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، بقیع الغرقد، جسے اہل بدعت جنت البقیع کا نام دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ بقیع الغرقد یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام کی، ان کے بعد میں تابعین، تبع تابعین یعنی بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کی قبریں موجود ہیں۔ تیسری جگہ ہے مسجد قباء اور چوتھی جگہ ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ سب سے پہلے ہماری گفتگو ہوگی مدینہ کی فضیلت حدیث کے اندر کیا ذکر کی گئی ہے، اس شہر کا مقام و مرتبہ صحیح احادیث کے اندر کیا ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا محبت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد۔ اے اللہ رب العالمین، تو میرے دل میں مدینے کی محبت ایسے ہی ڈال دے جس طریقے سے مجھے مکہ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے انتہا محبت تھی
آپ نے یہ دعا کیا کہ جیسے مکہ سے میرے دل میں ایک محبت ہے، ایک چاہت ہے، اتنی ہی یا اس سے زیادہ محبت تو میرے دل میں مدینے کی ڈال دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو قبول بھی کیا تھا۔ جتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ساری حدیثیں صحیح ہوں گی، اور عمومی طور پر وہ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی ہوں گی۔ اللہ کے رسول کے دل میں اللہ رب العالمین نے محبت ڈال دی تھی مدینہ کی۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدینة اودع ناقته وان كانت دابة حركها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر سے مدینہ واپس آتے، آپ سفر پہ نکل گئے، مدینے سے باہر کہیں چلے گئے، جب واپس آتے اور مدینہ کا بالائی حصہ آپ دیکھتے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے مدینے کی دیواروں پر آپ کی نگاہ پڑتی تو آپ فوراً اپنی اونٹنی تیز کر دیتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے لیے ایک چاہت ہوتی ہے، انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے۔ نبی کو اس شہر سے محبت تھی، جس کی وجہ سے جب کبھی سفر سے واپس آتے مدینے کی دیواروں پر آپ کی نگاہ پڑتی تو آپ اپنی اونٹنی کو یا کوئی اور جانور ہوتا تو اسے تیز کر دیتے تاکہ میں اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ بہت بڑے محدث حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی وجہ سے ہر مومن کا دل مدینے کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، یعنی چونکہ ہمارے نبی کو مدینے سے محبت تھی، اور اسی محبت کی بنیاد پر آج ہر مسلمان کا دل بےتاب اور بے چین ہوتا ہے کہ کب اسے مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میرے خیال سے دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو مدینہ نہ جانا چاہتا ہو، نہ دیکھنا چاہتا ہو۔ یہاں تک کہ ایک بچہ ہے مدینے کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا، اس سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا ہاں مدینہ میں جاؤں گا۔ تو وہ اس شہر کی عظمت ہے، دل میں ایک محبت ہے نبی کا شہر ہونے کی بنیاد پر۔ نمبر 2، مدینہ میں مسجد نبوی ہے، نبی کی مسجد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا۔ اس مسجد کا اپنا الگ ہی مقام اور رتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی میں ایک وقت کی اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے تو دیگر مساجد کے بالمقابل 1000 گنا یا اس سے زیادہ اسے اجر و ثواب ملے گا۔ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے اندر پڑھیے یا پھر مسجد نبوی کے باہر جو صحن کا حصہ ہے وہ بھی مسجد نبوی ہی میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا مسجد نبوی سے مراد صرف اندرونی حصہ نہیں، جو صحن کا حصہ ہے، باؤنڈری کے اندر والا حصہ، اس میں بھی آپ نماز پڑھیں گے تو 1000 ثواب دیگر مساجد کے بالمقابل ملے گا، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو پھر 1000 یا اس سے زیادہ ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ اب یہ نماز نفلی نماز ہو یا پھر 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہو، دونوں نمازیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تیسری فضیلت،
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی وہیں پر تھا بغل میں۔ آپ نے فرمایا کہ منبر اور میرے گھر کے بیچ کا جو یہ حصہ ہے، اس حصوں کو میں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کہتا ہوں، ایک حصہ ہے یہ۔ اب کس اعتبار سے یہ حصہ ہے، کیا ہے، اس کی وضاحت کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ علماء نے کئی طرح کی باتیں ذکر کی ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہ موقع اور محل نہیں ہے۔ روضہ رسول اسے کہا جاتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس حصے میں پہنچ کر کے انسان بدعتیں کرتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، روضہ میں چاہے آپ نماز پڑھیں یا پھر مسجد نبوی کے کسی حصے میں نماز پڑھیں، دونوں کا اجر برابر ہوگا، سیم ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا روضۃ من ریاض الجنہ میں اگر میں نماز پڑھوں گا تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا، اور مسجد نبوی کے کسی حصے میں نماز پڑھوں گا تو اس پر ثواب کم ملے گا۔ نہیں، روضہ میں چاہے آپ نماز پڑھیں یا پھر مسجد نبوی میں، کہیں بھی دونوں کا ثواب یکساں اور برابر ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے کچھ بھی فرق نہیں ہے، بس اللہ کے رسول نے جو بات ذکر کی ہے اتنی بات پر ہمیں ایمان اور عقیدہ رکھنا ہے۔ دو بدعتیں اس جگہ پر بدعتی لوگ کرتے ہیں، دو غلط کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا غلط کام ان کا یہ ہوتا ہے، روضہ کے تعلق سے وہ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر نماز پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، چنانچہ وہ جاتے ہیں وہاں پر 40 رکعتیں نماز پڑھ لیتے ہیں، 50 رکعتیں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کس اعتبار سے، کتنی اسپیڈ سے ادا کرتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ 50 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب تو خیر حکومت نے وہاں پر پابندی لگا دی ہے، وقت متعین کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص روضہ میں جاتا ہے پہلے تو اسے اجازت لینی پڑے گی، موبائل سے اجازت لینی پڑتی ہے، پرمٹ اس کے بعد میں اندر جائیں گے، وہاں پر وقت متعین ہے 10 منٹ 15 منٹ، وہاں پر حکومت کے آدمی بھی رہتے ہیں سیکورٹی گارڈ کی شکل میں، 10 منٹ 15 منٹ جو بھی ہے فی الحال اتنے دیر آپ کو بیٹھنا ہے، آپ دعائیں کر لیجئے، نفلی نمازیں پڑھ لیجئے، 15 منٹ کے بعد آپ کو وہاں سے اٹھا دیا جائے گا۔ تو وہاں پر پہنچ کر کے 50 رکعتیں نماز پڑھنا کسی عقیدت کے تحت یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو۔ دیکھیے انسان مکہ میں رہتا ہے، پورا حج صحیح طریقے سے کر لیتا ہے، اپنا حج یا اپنے اس سفر کو خراب کرتا ہے مدینہ پہنچ کر کے، کیونکہ ساری بدعتیں آ کر کے لوگ مدینے ہی میں کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں دیکھیے، روضہ کے تعلق سے کچھ لوگوں کا یہ بیان بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اگر کسی کو روضۃ من ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی یا وہ اس کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیں گے لوگ استدلال یعنی اپنی بات کو ثابت کیسے کرتے ہیں، کہاں سے دماغ لگاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا اگر کوئی شخص روضۃ من ریاض الجنہ میں پہنچ گیا تو اس کے بعد اب وہ کتنے بھی گناہ کرے، نافرمانی کرے، کچھ بھی کرے، اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت ہی میں سیدھے مرنے کے بعد جائے گا۔ کیوں کیسے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے اہل بدعت کا، قیامت کے دن جہنم سے جنت میں انسان جائے گا، لیکن جنت سے جہنم میں جائے گا، ایسا آپ نے کہیں سنا؟ جنت سے جہنم میں انسان نہیں جائے گا، ہے بات صحیح کی غلط ہے؟ جنت سے جہنم میں نہیں جائے گا انسان، لیکن جہنم سے تو جنت میں جائے گا، یہ بات طے ہے۔ گناہ جتنا کیا سزا ملی، جہنم میں تھا، اللہ رب العالمین اب اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جنت میں گیا تو اس کے بعد اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کوئی شخص روضہ میں پہنچ گیا گویا کہ وہ جنت میں پہنچ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جنت کا ایک حصہ ہے۔ تو جب وہ جنت میں پہنچ گیا تو اب وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ لہذا ایسا شخص جہنم میں نہیں جائے گا، جو کہ بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔
اور دنیا کے اندر جو بات یہ لوگ ذکر کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ چوتھی فضیلت مدینے کی یہ ہے کہ آخری زمانے میں قرب قیامت پورا ایمان سمٹ کر کے مدینے میں چلے جائے گا، پورا ایمان سمٹ کر کے مدینے میں چلے جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ آخری زمانے میں ایمان سمٹ کر کے مدینے میں ایسے ہی آ جائے گا جس طریقے سے سانپ اپنے سوراخ میں چلے جاتا ہے۔ جب سانپ باہر ہوتا اپنے سوراخ سے اور اسے کوئی خطرہ اور ڈر لاحق ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، سیدھے اپنے سوراخ کو تلاش کرتا اور اس کے اندر گھس جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آخری زمانے میں فتنوں کا جب زمانہ ہوگا تو اس وقت ایمان سمٹ کر کے مدینے کے اندر چلا جائے گا۔ پانچویں فضیلت نبی کے اس شہر کی یہ ہے کہ مدینہ تمام شہروں پر غالب رہے گا۔ جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا، کسی معاشرے میں رہتا ہے، کوئی قوم ہوتی ہے، کوئی سوسائٹی ہوتی ہے، سارے لوگوں پر وہ قوم غالب رہتی ہے، وہ سوسائٹی غالب رہتی ہے۔ ایسے ہی مدینہ دنیا کے اندر جتنے بھی شہر ہیں سارے شہروں پر غالب رہے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ، کہ مجھے ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو شہر، جو بستی سارے بستیوں کو کھا لے گی۔ کھانے سے مراد محدثین ذکر یہ کرتے ہیں کہ یہ بستی سارے بستیوں پر غالب رہے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں انسان دنیا کے کسی اور شہر کی طرف ایک مسلمان اتنا بے چین نہیں ہوتا ہے کہ اسے زیارت نصیب ہو جائے، لیکن مدینے کی عظمت کی بنیاد پر، اس کی رونق کی بنیاد پر اور اس کی ایک اپنی الگ خوبصورتی کی بنیاد پر ہر مسلمان کا دل بے چین ہوتا ہے کہ مدینے کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ چھٹی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پاکیزہ شہر کہا۔ پاکیزہ، اور کوئی شہر نہیں ہے جسے آپ کیا کہہ سکیں، پاکیزہ کہہ سکیں، پاک صاف و ستھرا شہر۔ اللہ کے رسول نے مدینے کو پاکیزہ شہر کہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا طیبہ یعنی المدینہ، یہ مدینہ کیا ہے، طیبہ ہے۔ اس کا مدینے کا ایک نام طیبہ ہے۔ طیبہ کا معنی آپ اردو ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا پاکیزہ، صاف ستھرا۔ تو یہ مدینہ پاکیزہ شہر ہے۔ ساتویں فضیلت، مدینہ پرامن شہر ہے، امن و امان والا شہر ہے۔ دنیا میں آپ کو مختلف شہروں میں مختلف فسادات مل جائیں گے، اختلافات مل جائیں گے، کہیں پر ایسا بھی آپ کے ساتھ ہوگا یا لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ ایک وقت کا نوالا بھی سکون کے ساتھ انہیں نصیب نہیں ہے۔ یہ امن اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم دولت ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے، ساری دولتیں اسے میسر ہوں، لیکن اگر امن نہ ہو، انسان ہمیشہ خوف و ہراس میں رہے کہ ابھی کب کہیں سے کوئی حملہ کر دے، کب ہماری عزت لوٹ لی جائے، ہماری جان پر حملہ ہو جائے، ہمارے مال چھین لیے جائیں۔ اگر انسان کو امن نہ ہو تو وہ دنیا کی کسی دولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اگر اس کے پاس دنیا کی تھوڑی بہت دولت ہے لیکن اللہ نے اسے امن و امان میں رکھا ہے تو دنیا کی بڑی دولت اللہ نے اسے دے دی۔ یہ امن اتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کو امن و سکون والا شہر قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حرم آمن، کہ یہ مدینہ حرم بھی ہے اور امن و امان والا شہر بھی ہے۔ امن و امان والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر فتنوں سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے 8ویں فضیلت یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص مدینہ کے باشندوں کے ساتھ، مدینہ کے جو رہنے والے ہیں اصل، ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا، جیسے ہوتا ہے نا لوگ شہروں کو تباہ کر دیتے، ملکوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اپنی طاقت کی بنیاد پر، اللہ کے رسول نے فرمایا مدینے کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے ہلاک کر دے گا۔ یہ مدینے کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ہلاک کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے 1387 نمبر کے تحت، من اراد اہلہا بسوء اذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، جو شخص مدینہ والوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا، نیت کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اسی طریقے سے مٹا دے گا جس طریقے سے پانی کے اندر نمک کو ڈالا جائے تو نمک مٹ جاتا ہے، پانی نمک کو کیا کرتا ہے؟ گلا دیتا ہے، اس کا وجود ہی ختم کر دیتا ہے۔ نمک ڈالیے آپ پانی میں، کتنے ٹائم تک رہے گا؟ اس کے بعد میں گل کر کے ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان نہیں باقی رہ جائے گا، اس کا اثر ہو سکتا ہے اثر باقی رہے گا، لیکن نمک مٹ جائے گا، یہ پانی مٹا دیتا ہے نمک کو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو اہل مدینہ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا اسے اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ اور دوسری روایت میں مسلم ہی کے اندر ہے، اذابہ اللہ فی النار، جو شخص مدینہ والوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا اللہ رب العالمین اسے جہنم کا عذاب دے گا، جہنم میں ڈالے گا اللہ رب العالمین۔ یہ مدینے کی فضیلت ہے، جو مدینے والوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے گا اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے مدینے کی ایک فضیلت یہ ہے، مدینہ اپنے اندر سے جو خبیث لوگ ہوں گے، خبیث لوگ ہوتے ہیں معاشرے سوسائٹی کے اندر، رہتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مدینے کی یہ فضیلت ہے، مدینہ آخری زمانے میں مدینہ اپنے اندر سے خبیث لوگوں کو نکال دے گا، نکال کر کے باہر کر دے گا، اور جتنے مدینے کے اندر لوگ رہیں گے خالص مومن، خالص مسلمان رہیں گے، موحدین رہیں گے، اور جو خبیث قسم کے لوگ ہوں گے مدینہ سارے لوگوں کو نکال کر کے باہر کر دے گا۔ اسی طریقے سے مدینے کے اندر ایک محدود حصہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها وحرمت المدینة كما حرم ابراہیم مکہ ودعوت لها في مدها وساعیها مثل ما دعا ابراہیم علیہ السلام لمکہ۔ دو باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک خاص حصے کو کہ یہاں سے یہاں تک حرم ہے، جسے ہم لوگ حدود حرم کے نام سے جانتے ہیں۔ مدینہ جائیں گے تو وہاں پر بڑے بڑے بورڈ میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا بدایت حد الحرم، یہاں سے حدود حرم کی شروعات ہوتی ہے، آگے جہاں ختم ہوگا حرم وہاں پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا انگلش میں نہیں بلکہ عربی میں، شاید انگلش میں بھی آپ کو ملے، نہایت حد الحرم، یہاں پر حدود حرم ختم ہو جاتا ہے۔ حرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حصے کو قرار دیا ہے وہاں پر قتل و غارت، کسی کا جان لینا یہ حرام ہے، وہاں کے گھاسوں کو نہیں اکھاڑ سکتے۔ حدود حرم میں اگر کوئی شخص کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، حدود حرم جو ایک حرم کا ایک حصہ ہے متعین کیا ہوا، اس کے اندر اگر کوئی شخص کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے تو ایسے شخص پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، اس کی عظمت کی بنیاد پر، اس کے مقام کی بنیاد پر کہ حرم کا یہ حصہ قابل احترام ہے۔ مکہ کے بعض حصے کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی حرم قرار دیا تھا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کے ایک خاص حصے کو حرم قرار دیا۔
اسی طریقے سے مدینے کی ایک فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا ایک ناپنے کا آلہ ہوتا ہے وزن کرنے کا، جسے ہم لوگ سا کہتے ہیں، تو وہاں پر جو چلتا تھا مدینے میں سا چلتا تھا۔ جیسے عید الفطر کے موقع پر ہم لوگ سنتے ہوں گے اپنے علماء سے صدقۃ الفطر 1 سا ہے 2 سا ہے، کیا ہے وہ اس وقت بات بتلائی جاتی ہے۔ تو وہ ایک ناپنے کا سا ہوتا ہے، اناج وغیرہ، کشمش ہے، کھجور ہے اور کچھ ہے، اس زمانے میں جو بھی چیزیں تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں کے سا میں اللہ رب العالمین اپنی خصوصی برکت نازل فرما۔ تو اللہ کے رسول نے وہاں کے سا کے لیے خصوصی طور پر برکت کی دعا کی ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ دجال اور طاعون سے محفوظ رہے گا۔ مدینۃ النبی دجال، فتنہ دجال سے اور طاعون سے، دونوں سے محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال۔ مدینہ کے راستوں پر فرشتے متعین ہیں جو مدینے کی نگرانی اور حفاظت کر رہے ہیں۔ مدینے کے اندر وبائی بیماری ایک ہوتی ہے جسے طاعون کا نام دیا جاتا ہے۔ جس شہر میں پھیل جائے یہ بیماری، شریعت کا حکم ہے کہ اس شہر سے کوئی دوسرے شہر جا نہیں سکتا، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ کوئی بھی شہر ہے وہاں پر طاعون کی بیماری اگر پھیلتی ہے، کوئی گاؤں ہے، کوئی محلہ ہے، تو اس محلے سے کوئی شخص نکل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ اور اسی طریقے سے اس شہر میں، جس شہر میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، کوئی شخص جا بھی نہیں سکتا، اس سے نہیں جا سکتا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور جس شہر میں یہ بیماری پھیلتی ہے، پورا کا پورا شہر ختم ہو جاتا ہے، موت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے، جسے بھی لگتی ہے شہر میں، اس کے لیے موت کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ تو طاعون کی بیماری مدینے میں نہیں آ سکتی ہے، داخلہ منع۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طاعون کی وبا کبھی بھی مدینے میں نہیں آ سکتی۔ نمبر 2، دجال دنیا کے ہر کونے میں جا سکتا ہے، ہر جگہ جا سکتا ہے، لیکن مدینہ جو خاص مدینہ ہے، مدینے کے اندر دجال کی انٹری نہیں ہے، وہ نہیں داخل ہو سکتا۔ فرشتے متعین ہیں جو اسے داخل ہونے ہی نہیں دیں گے۔ یہ مدینے کی عظمت ہے، مدینے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اب اگلی بات ہماری یہ آتی ہے، مدینے کی فضیلت جان لینے کے بعد میں ایک انسان روضہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ لے اگر اسے موقع مل گیا تو، اور اگر نہیں موقع ملا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری خواہش اس کی یہ ہوتی ہے کہ قبر رسول کی زیارت ہو جائے۔ دیکھیے، قبر رسول کی زیارت مشروع نہیں ہے۔ مشروع کا مطلب شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہو کہ کوئی شخص ہندوستان سے سفر کرے صرف قبر رسول کی زیارت کے لیے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو حرام ہے کرنا۔ یہ ایسا کرنا صرف خاص نبی کی قبر کی زیارت کے لیے کسی علاقے سے سفر کرنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی آپ دیکھ رہے ہیں تو وہیں پر آپ زیارت کر لیجیے، لیکن یہ کوئی مستحب اعمال نہیں ہے۔ سلف کے یہاں اسی وجہ سے یہ بات ناپسند کی جاتی تھی۔ سلف سے مراد ہمارے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کے یہاں کہ کوئی شخص یہ کہے میں نے قبر رسول کی زیارت کیا ہے، اگر کوئی ان سے یہ کہتا تھا تو وہ لوگ ناپسند کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ کوئی مشروع عمل نہیں ہے، شریعت میں اس کا کہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پھر بھی ایک محبت کی بنیاد پر انسان وہی جاتا ہے مسجد نبوی تو قبر رسول کے سامنے سے گزر جائے، بس اتنا ہی۔ سب سے زیادہ بدعتیں یہیں پر کی جاتی ہیں، جہاں جانے کا حکم بھی شریعت میں نہیں ہے، سب سے زیادہ بدعتیں وہیں پر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے ترتیب کیا ہے قبر کی، پہلے اللہ کے رسول کی قبر، پھر ابو بکر صدیق کی قبر، پھر حضرت عمر بن خطاب کی قبر ہے، اس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما اجمعین۔
انسان جائے گا سیدھے، وہاں پر لکھا ہوا آپ کو ملے گا، جو جعلی ہے جعلی میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ درود یا سلام کس طریقے سے کرنا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کوئی اور اسی طرح کی عبارت آپ کو وہاں پر مل جائے گی، لکھی ہوئی عبارت ہے، وہی آپ دیکھ کر کے پڑھ لیجئے اور وہاں سے گزر جائیے۔ لیکن یہیں پر سب سے زیادہ لوگ بدعتیں کرتے ہیں، سب سے زیادہ مدینے میں پہنچ کر کے یہیں پر بدعت کی جاتی ہے۔ بہت لمبا فاصلہ نہیں ہے گزرنے کا، لیکن جو بدعتی ہوتے ہیں، بدعتی لوگ اتنے وقت میں بدعت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ سیکورٹی وہاں پر ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں اور بھگاتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا کرنا والے لوگ اپنا کام کر لیتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب جعلی وغیرہ نہیں لگی تھی، لوگ اپنا خطوط لے کر کے، یا ہندوستان سے نیپال سے کہیں سے جا رہے ہیں حاجی، لوگ خط لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے حجرے میں یا جو قبر کا حصہ وہاں پر لے جا کر کے ڈال دینا، اللہ کے رسول تک قبر پہنچ جائے گی، جو ہم نے مانگی ہے وہ اللہ کے رسول ہمیں دے دیں گے۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے، اس میں اس بات کو ماننے میں نبی کی شان میں کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ نبی کا جو حقیقی مقام اور رتبہ ہے وہی رتبہ دینا ہے۔ انسان وہاں پر رک کر کے پہلے تو جعلی کو چومنے کی کوشش کرتا ہے، جعلی لگی ہوئی ہے، ہاتھ سے چومے گا، اگر ہاتھ لگ جائے جعلی پر تو اب ہاں تبرک مل گیا، اب ہاتھ کو چومے گا، اور اگر موقع مل گیا تو سیدھے منہ لگا کر کے جعلی کو چوم لیتا ہے۔ غلط ہے، بدعت ہے، ایسا کرنا غلط ہے، انسان گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر کھڑے ہو کر کے قبر رسول کی طرف رک کر کے دعا کرنا، لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پر رک کر کے قبر رسول کی طرف رک کر کے دعا کرتے ہیں۔ قبلے کی طرف رک کر کے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، رسول کی قبر کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا یہ بدعت ہے، غلط ہے، انسان گنہگار ہوگا اللہ رب العالمین کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان وہاں سے گزرتا ہے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اپنے سینے پر، جو بدعتی ہوتا ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ، ادباً احتراماً۔ احترام نبی کا یہ ہے کہ آپ کی باتوں پر عمل کر لیا جائے، یہی نبی کا احترام کرنا ہے، آپ کی حدیثوں پر عمل کر لیا جائے۔ یہ سینے پر ہاتھ رکھنا اور چومنا چاٹنا یہ سب تو بدعتیں ہیں، یہ نبی کا احترام نہیں، بلکہ نبی کے دین میں ایک نئی چیز کا اضافہ کرنا ہے، یا ایک طرح سے یہ کہہ لیں بدعتی کہیں نہ کہیں یہ سوچتا ہے نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا اور یہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کرتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ وہاں پر پہنچ کر کے الٹے پاؤں چلتے ہیں، یعنی ایسے گزرنا ہے، سیدھے انسان ایسے گزر جائے، لیکن بعض غلط عقیدے والے ہوتے ہیں وہ سیدھے منہ کر کے ایسے نہیں گزریں گے، وہ الٹا چلتے ہیں، الٹا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو کبھی جائیں گے دیکھیے گا، وہ الٹا چلتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو پیٹھ دکھانا یہ حرام ہے، اور جب انسان سیدھا چلتا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ نبی کو پیٹھ دکھا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، الٹا چلتے ہیں، سیدھا نہیں چلتے، جو کہ غلط ہے۔ آپ سیدھے چلیے، کچھ بھی نہیں کرنا، زیادہ سے زیادہ وہاں پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیجئے، بس اتنی بات، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ یہ سب لوگوں نے بدعتیں صرف اتنے ایک محدود دائرے کے اندر اتنی ساری بدعتیں ایجاد کر لی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعتوں سے بچائے۔ ابلیس کو بدعت بہت محبوب ہے، ایک بات یاد رکھیے، گناہ اور بدعت، ابلیس کو دونوں میں کون سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ بدعت سب سے زیادہ محبوب ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے میں انسان کو بدعت میں مبتلا کروں، گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، کیوں پتہ ہے؟ اس وجہ سے انسان بدعت عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، انسان بدعت عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے، اور جسے انسان عبادت سمجھ کر کے کرے اس سے توبہ کرے گا، اس سے اتنی جلدی توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہے گا یہ مولانا ہمیں تو عبادت سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ بدعت کر رہا ہے، لیکن وہ سوچ کیا رہا ہے
قبر رسول کے پاس کھڑے ہونا، احتراماً سینے پر ہاتھ رکھنا، جالیوں کو چومنا، نبی کے قبر کی طرف رک کر کے دعا کرنا، کہ یہ سب تو عبادت ہے، یہ علماء ہمیں عبادت سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو انسان بدعتوں سے جلدی توبہ نہیں کرتا ہے، ہاں انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے جلدی۔ اس وجہ سے ابلیس گناہ میں کم، بدعت میں زیادہ لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ آج انسان نے گناہ کیا، آپ نے بتا دیا بھائی گناہ ہے یہ ایسا کرنا، اجنبی عورت کو دیکھنا گناہ ہے یہ، آپ نے بتا دیا، عالم نے بتا دیا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اگلی بار وہ راستے میں چلے گا اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلے گا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ وہ گناہ ہے۔ آپ نے سمجھا دیا، موبائل کے اندر فلمیں دیکھنا اور بھی جو چیزیں آتی ہیں ان کا دیکھنا گناہ ہے، سمجھ میں آ گئی اسے بات، اب وہ نہیں دیکھے گا۔ اسی طریقے سے انسان مدینے کے اندر پہنچ کر کے بقیع الغرقد بھی جانا چاہتا ہے، جنت البقیع میں۔ بدعتی لوگ نام جنت البقیع دیتے ہیں، صحیح حدیث سے جو نام ثابت ہے وہ بقیع الغرقد کا لفظ ہے۔ مسلم وغیرہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر جو لفظ آپ کو ملے گا، ہمیں ملے گا، وہ بقیع الغرقد کا لفظ ملے گا، جنت البقیع کا لفظ حدیث کے اندر سلف کے یہاں کہیں بھی نہیں ملے گا، یہ اہل بدعت کا دیا ہوا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بقیع الغرقد جایا کرتے تھے، اور آپ کے جانے کا مقصد تھا وہاں پر جو لوگ مدفون ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور قبر سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ لہذا آج اگر کوئی شخص جاتا ہے بقیع الغرقد میں، جہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، جو تاریخ کے ماہرین ہیں وہ ذکر کرتے ہیں 10,000 یا اس کے آس پاس صحابہ کی قبریں جنت البقیع یعنی بقیع الغرقد میں موجود ہیں۔ اس کے بعد مشہور محدث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی سارے محدثین کی قبریں بقیع الغرقد میں موجود ہیں، لیکن وہاں پر کسی کے قبر کی تعین نہیں ہے۔ تعین کا مطلب کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ حضرت عثمان کی قبر ہے، یہ اماں عائشہ کی قبر ہے، یہ فلاں صحابی کی قبر ہے، یہ فلاں صحابی کی قبر ہے، کہیں بھی اس کے ذات نہیں۔ جو لوگ بتلاتے ہیں غلط ہے یا اپنے اندازے سے کہتے ہیں، کتابوں میں بھی جو باتیں آپ کو ملیں گی اندازے سے ملیں گی، کوئی شخص 100% گارنٹی لے کر کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اماں عائشہ کی قبر ہے، یہ حضرت عثمان کی قبر ہے اور یہ کسی اور کی قبر ہے، کہیں پر بھی آپ کو اس کی وضاحت نہیں ملے گی۔ ہم جاتے ہیں وہاں پر، کوئی حاجی جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا، تو وہاں پر جانا ہے مقصد صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ جس طریقے سے ایک وقت تھا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے تھے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، ہم میں سے بعض کے ساتھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانے بھی کھائے ہوں گے اور کئی ساری باتیں یادگاریں ان سے وابستہ ہوں گی۔ آج وہ لوگ مٹ گئے، زمین کے اندر چلے گئے، کل ہم بھی اسی طریقے سے زمین کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ہمارا صرف ذکر، ہمارے جو اخلاق ہیں، یہ چیزیں لوگوں کے درمیان باقی رہ جائیں گی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں اپنے جانے سے پہلے اپنے پیچھے اچھے اثرات چھوڑ کر کے جائیے، اچھے اثرات، نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیے۔ تو بہرحال بقیع الغرقد جانا ہے عبرت حاصل کرنے کے لیے، درس حاصل کرنے کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں موت آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر پہنچ کر کے سورہ یاسین پڑھنا اور فلاں فلاں فضیلتیں بتانا، اسی طریقے سے وہاں پر پہنچ کر کے کوئی اور سورہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، درود کئی 100 بار پڑھنا، یہ سب صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہمیں کہیں بھی صحیح حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے۔ آخری بات، انسان جب مدینہ پہنچتا ہے، مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پر مسجد قباء ہے۔ انسان جب مدینہ پہنچتا ہے تو مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پر مسجد قباء ہے، اور بہت زیادہ دور نہیں، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں تھوڑا سا فاصلہ۔ اگر انسان جوان ہے، طاقت ہے اس کے پاس، تو مدینے سے مسجد قباء تک پیدل جانے میں 40 سے 45 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔
اب آپ چاہے اسے دور مان لیجئے چاہے نزدیک مان لیجئے، جس زمانے میں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے مدینے میں، اس زمانے میں ہم لوگ پیدل ہی جاتے تھے، اور ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا، ظاہر سی بات ہے، تو پیدل ہی قبا آتے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے قبا کبھی پیدل جاتے تھے، کبھی سوار جاتے تھے۔ سنیچر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اور یہ صحابی بھی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسجد قبا سنیچر کو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا اس وجہ سے جاتے تھے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن جمعہ میں حاضر نہیں ہو سکا یا کوئی بیمار ہے تو قبا جا کر کے آپ اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ یہ عظیم انسانوں کی، عظیم لوگوں کی پہچان ہوا کرتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں جھوپڑی میں رہتا ہے، فلاں عالیشان محلے میں رہتا ہے، میری قوم کا فرد ہے، میری جماعت کا ایک فرد ہے، اگر وہ بیمار ہوا تو اس کی عیادت کر لی جائے۔ یہ عظیم انسانوں کی عظیم خوبیاں ہیں جو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم دکھائی دیتی ہیں۔ مدینہ سے مسجد قبا جائیں گے پیدل تو ہجرت والا راستہ ملے گا، ہجرت والا یہی راستہ ہے۔ قبا سے مدینہ آپ اسی راستے سے چل کر کے آئے تھے، اسی کو ہجرت والا راستہ کہا جاتا ہے۔ اور اب مسجد نبوی سے قبا جانا بہت آسان ہو گیا ہے، گاڑیاں بھی چلنے لگ گئی ہیں، آسان خوبصورت گاڑیاں ہیں، کھلی گاڑیاں ہوتی ہیں، بیٹھیے سکون سے جائیے۔ پیدل جانا ہے پیدل جائیے، کوئی بھیڑ نہیں، کوئی گاڑی ایسی ویسی نہیں چلتی کہ جس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں جن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پیدل کئی سارے لوگ سکون کے ساتھ چلے جاتے ہیں، 40-45 منٹ کا راستہ ہے، 2-3 لوگ ہیں، بات کرتے ہوئے چلے گئے۔ ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ کبھی اسی راستے سے، جب یہ راستے صرف نام کے تھے، کھنڈرات تھے، مشکلات تھیں، دشواریاں تھیں، رات کی تاریکیاں تھیں، کئی سارے مسائل تھے، ہمارے آخری نبی اسی راستے سے چل کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تھے۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ یہ بات اہم ہے۔ مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے، ایک عمرے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قبا، اگر کوئی شخص وضو کر کے مسجد قبا آتا ہے، وضو چاہے مسجد نبوی میں کر لے یا اپنے گھر سے اپنے ہوٹل میں، جس ہوٹل میں وہ ٹھہرا ہوا ہے اس ہوٹل میں وہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد وہ مسجد قبا آتا ہے، مسجد قبا وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اسے اللہ رب العالمین عمرے کا ثواب دے گا۔ نفلی نماز ہو یا پھر 5 وقت کی نمازوں میں سے کوئی نماز اسے مل جائے، دونوں طرح کی نمازیں اس کے اندر شامل ہیں، اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ آخری بات، بدعت کے حوالے سے لوگ مدینہ جاتے ہیں، مدینے کی مٹی لے کر کے آتے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم کوئی خاص جگہ ہے، خاص علاقہ ہے، مدینے کی مٹی لاتے ہیں اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، اس سے عقیدت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کی مٹی میں شفا ہے۔ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں جب بھی یہ موضوع ہوتا ہے، اگر مدینے کی مٹی میں شفا ہوتی، مدینے میں ہاسپٹل وغیرہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مٹی سے ہر آدمی کیا ہو جاتا؟ صحت یاب ہو جاتا۔ تو یہ بدعت ہے، غلط ہے کہ مدینے کے کسی خاص علاقے، کسی خاص ایریے کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھا جائے یہاں سے، یہاں کی مٹی میں شفا ہے، لے کر کے آئے اور پھر یہاں اگر کوئی بیمار ہو اس کے سرہانے کے پاس رکھیں یا جیب میں رکھ کر کے گھومیں، یہ سب غلط اور جہالت ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، کتاب و سنت کا صحیح علم نہ ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرما، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعتوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔